دوستو آج کی کہانی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے لاسٹ تک ضرور سنیں۔ بہت مزہ آنے والا ہے۔ رات کے قریب 1 بجے مجھے نیند سے جاگ کر واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں چپ چاپ اٹھا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ بھابھی بیڈ پر سوئی ہوئی تھیں، لیکن ان کی پیٹھ میری طرف تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جس سے مجھے بھابھی کی سلکی نائٹ کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے اپنے قدم بڑھائے اور دیکھا کہ بھابھی گہری نیند میں تھیں۔ ان کا چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا اور ان کی نائٹی اوپر تک اٹھی ہوئی تھی۔ ان کا سارا سامان صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ میرا سویا ہوا گورا جاگ گیا تھا۔ پھر بھابھی کو دوستو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت مزہ آنے والا ہے۔ میرا نام عامر ہے، میں ملتان شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرا قد 8 فٹ ہے، میرے گورے کا سائز 13 انچ ہے اور 6 انچ موٹا ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے جب میں اپنا انٹرویو دینے کے لیے ملتان سے کراچی جا رہا تھا۔ ٹرین میں بیٹھا تو میرے سامنے والی سیٹ پر ایک بھابھی بیٹھی تھیں۔ وہ بے حد خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے کی ایک الگ ہی چمک تھی اور ان کے لمبے بال انہیں مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ ان کا بھرا ہوا بدن، گول گول سنترے اور مست گٹھن والا جسم، بھابھی کو دیکھ کر مجھے بے حد سکون اور مزہ آ رہا تھا اور یقیناً میری نظریں انہوں نے کھینچ لی تھیں۔ ٹرین چلتے چلتے میں نے سوچا کیا میں ان سے بات کروں؟ پھر میں نے ہمت اکٹھی کی اور ان سے بات چیت شروع کر دی۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں کراچی جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ بولیں، اچھا میں بھی کراچی کی رہنے والی ہوں، ملتان اپنے شوہر سے ملنے آئی تھی۔ پھر میں نے ان کا نام پوچھا تو بھابھی نے اپنا نام فاطمہ بتایا۔ میں نے کہا اچھا آپ کراچی میں کس جگہ پر رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں گلشن اقبال کے پاس رہتی ہوں۔ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے اچھا لگنے لگا۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے ان کا وقت اور بھی زیادہ اچھا لگنے لگا۔ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں کی۔ میں نے بتایا میں انٹرویو کے لیے ایک موٹر سائیکل کمپنی میں جا رہا ہوں اور بھابھی نے مجھے حوصلہ دیا۔ بھابھی کے ساتھ ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہیں۔ میں پورے راستے انہیں ہی دیکھتا رہا۔ وہ بہت ہی مست لگ رہی تھیں۔ شاید بھابھی نے بھی نوٹ کر لیا تھا مگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں بولا۔ رات کے قریب 11 بج چکے تھے جب ٹرین کراچی اسٹیشن پر رکی۔ میں اور فاطمہ بھابھی دونوں ہی ٹرین سے باہر نکلے۔ بھابھی کا بیگ بہت بھاری تھا تو میں نے ان کی مدد کے لیے کہا، بھابھی لاؤ میں آپ کا بیگ اٹھا دیتا ہوں۔ انہوں نے نہایت شائستگی سے میرا شکریہ ادا کیا اور ہم دونوں اسٹیشن سے باہر چلے گئے۔ گلشن اقبال میں رات گہری ہونے لگی تھی اور آس پاس لوگ زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسٹیشن کے باہر پہنچ کر بھابھی نے مجھ سے پوچھا، اب رات کو کہاں ٹھہرنے کا سوچا ہے؟ میں نے سوچا کہ ہاسٹل ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن بھابھی نے کہا اگر تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو تو تم ہمارے گھر آ سکتے ہو، گھر پاس میں ہی ہے اور تم نے میری مدد بھی کی ہے، مجھے بھی رات میں بیگ اٹھانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر حامی بھر دی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور مجھے بھی ہوٹل ڈھونڈنے کی جگہ بھابھی کے گھر جانا زیادہ ہی صحیح لگا۔ ہم دونوں ریلوے پٹری پار کر کے بھابھی کے گھر کی طرف بڑھے۔ چلتے چلتے میں نے بھابھی سے پوچھا، آپ کا گھر کتنا دور ہے؟ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا، بس تھوڑی دور اور تم دیکھنا میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے راحت ملی۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو بھابھی نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ اندر پہنچ کر میں نے کہا، ٹھیک ہے تھینک یو بھابھی۔ بھابھی نے کہا، تھینک یو تو مجھے کہنا چاہیے، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ گھر کے اندر ایک ہلکی سی روشنی تھی اور دیواروں پر لگے باؤں نے گھر کو ایک خاص ماحول دیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، عامر تمہیں بھوک لگی ہے کیا کھانا پسند کرو گے؟ مجھے بھی تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی۔ بھابھی چاول